بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے سینکڑوں برس پہلے عرب کے قبیلہ تئی میں حاتم طائی نامی ایک شخص گزرا جس کی سخاوت کے چرچے عرب کے دور دور کے علاقوں تک پھیل گئے تھے۔ حاتم طائی کے دروازے سے جو بھی ضرورت مند آتا خالی ہاتھ واپس نہ جاتا۔ اس کی سخاوت اس قدر مشہور تھی کہ لوگ اس کی مثال دے کر کہتے تھے کہ فلاں شخص حاتم سے بھی زیادہ سخی ہے۔ روایت کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حاتم طائی کے گھر میں مہمان آئے اور اس وقت گھر میں مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے مناسب کھانا موجود نہ تھا۔ حاتم طائی نے مہمان نوازی کی خاطر اپنا قیمتی گھوڑا تک ذبح کر دیا اور مہمانوں کو کھانا کھلا دیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس زمانے میں حاتم طائی کا نام سخاوت اور مہمان نوازی کی علامت بن گیا تھا۔ حاتم طائی کی بیوی معاویہ بنت عفیر تھی۔ وہ حاتم کی بہت زیادہ سخاوت پر اسے ٹوکتی رہتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ تم اس طرح اپنا مال خرچ کرتے رہے تو ایک دن ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ لیکن حاتم طائی اپنی عادت سے باز نہ آتا۔ اس کے نزدیک مال اس وقت تک قابل قدر تھا جب تک وہ کسی ضرورت مند کے کام آ جائے۔ معاویہ کا ایک چچا زاد تھا جس کا نام مالک تھا۔ ایک دن اس نے معاویہ سے کہا، تم آخر حاتم کے ساتھ کیوں رہتی ہو؟ تم دیکھتی نہیں کہ وہ کس طرح اپنا مال خرچ کرتا ہے؟ اگر اس کے پاس مال ہو تو اسے خرچ کیے بغیر چین نہیں آتا، اور اگر وہ مر گیا تو تمہارے بچوں کا کیا ہوگا؟ وہ دوسروں کے محتاج ہو جائیں گے۔ معاویہ نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، مگر میں کیا کر سکتی ہوں؟ مالک نے کہا، اگر تم حاتم سے جدائی اختیار کر لو تو میں تم سے شادی کر لوں گا۔ میں حاتم سے زیادہ مالدار ہوں اور تمہیں اور تمہاری اولاد کو سنبھال سکتا ہوں۔ یہ زمانہ اسلام سے پہلے کا تھا۔ عرب کے بعض قبائل میں عورت کی طرف سے شوہر سے جدائی کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ اپنے خیمے کا دروازہ دوسری سمت کر دیتی۔ جب شوہر یہ دیکھتا تو سمجھ جاتا کہ عورت نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ معاویہ بھی مالک کی باتوں میں آ گئی اور اس نے اپنے خیمے کا دروازہ دوسری سمت کر دیا۔ حاتم طائی گھر واپس آیا تو اس نے خیمے کا بدلا ہوا رخ دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ معاویہ نے اس سے جدائی اختیار کر لی ہے۔ اس نے اپنے بیٹے عدی کو بلایا اور کہا، اے عدی، دیکھو تمہاری ماں نے کیا کیا ہے۔ عدی نے کہا، میں نے بھی دیکھ لیا ہے۔ حاتم طائی نے اپنے بیٹے عدی کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر ایک وادی میں چلا گیا جہاں دونوں نے قیام کر لیا۔ اب معاویہ اپنے گھر میں تھی جبکہ حاتم طائی وہاں سے دور جا چکا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد ایک قافلہ وہاں آیا۔ اس قافلے میں تقریباً 50 آدمی تھے۔ وہ لوگ حاتم طائی کے گھر کے سامنے آ کر ٹھہر گئے کیونکہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ حاتم اپنی بیوی سے جدائی کے بعد وہاں موجود نہیں ہے۔ معاویہ نے جب تقریباً 50 مہمانوں کو اپنے گھر کے سامنے دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی۔ آخر وہ حاتم طائی کی بیوی رہ چکی تھی اور اس کے گھر میں آنے والے مہمانوں کو کھانا کھلانا اس کے لیے معمول کی بات تھی۔ اس نے اپنی کنیز کو بلایا اور کہا، جاؤ میرے چچا زاد مالک کے پاس جاؤ اور اسے بتاؤ کہ حاتم کے پاس مہمان ہمارے یہاں آ کر ٹھہرے ہیں۔ اس سے کہو کہ ہمارے لیے کچھ کھانے کا سامان اور دودھ بھجوا دے
تاکہ ہم ان مہمانوں کی خاطر تواضع کر سکیں۔ کنیز مالک کے پاس پہنچی اور معاویہ کا پیغام اسے پہنچایا، لیکن جیسے ہی مالک نے سنا کہ 50 مہمان آئے ہیں تو وہ گھبرا گیا۔ اس نے اپنا سر پر ہاتھ مارا اور کہا، معاویہ کو میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ اسی سخاوت اور مہمان نوازی کی وجہ سے تو میں نے اسے حاتم سے جدائی اختیار کرنے کا مشورہ دیا تھا، اب وہ مجھے 50 مہمانوں کی مصیبت میں ڈال رہی ہے۔ میرے پاس اتنا دودھ اور کھانا نہیں کہ میں حاتم کے 50 مہمانوں کی خاطر تواضع کر سکوں۔ کنیز واپس آئی اور مالک کا جواب معاویہ کو سنا دیا۔ معاویہ کو یہ جواب اچھا نہ لگا۔ آخر کار وہ حاتم طائی کی بیوی رہ چکی تھی اور اسے معلوم تھا کہ حاتم طائی کبھی کسی مہمان کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اس نے اپنی کنیز سے کہا، حاتم طائی زیادہ دور نہیں، قریبی وادی میں موجود ہے، جاؤ اسے بتاؤ کہ اس کے مہمان ہمارے گھر آئے ہوئے ہیں اور بھوکے بیٹھے ہیں، وہ ان کے کھانے کا بندوبست کرے۔ کنیز فوراً وادی کی طرف روانہ ہوئی۔ وہاں پہنچ کر اس نے حاتم طائی کو آواز دی اور مہمانوں کا پورا حال بیان کیا۔ حاتم طائی نے مہمانوں کی خبر سنی تو فوراً تیار ہو گیا اور کہا، مہمانوں کو خوش آمدید۔ وہ اپنے اونٹوں کے پاس گیا اور اونٹ کھولے اور انہیں مہمانوں کے لیے لے گیا، پھر انہیں ذبح کر دیا کہ مہمانوں کے کھانے کا انتظام ہو سکے۔ معاویہ یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئی اور کہنے لگی، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے تو اسی وجہ سے تم سے جدائی اختیار کی تھی کہ تم اپنا مال اسی طرح خرچ کرتے رہتے ہو۔ یہ اونٹ ہماری اولاد کے لیے چھوڑ دو، مہمانوں کی خدمت کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتی ہے۔ حاتم طائی نے اپنی سخاوت اور اللہ پر بھروسے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے معاویہ، جس ذات نے ان مہمانوں کو پیدا کیا ہے، جس نے تمہاری اولاد کو پیدا کیا ہے اور جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے، وہی ان سب کے رزق کا ذمہ دار ہے۔ تم ان کے رزق کی فکر کرنے والی کون ہوتی ہو؟ حاتم طائی کی زندگی سے منقول یہ واقعہ ہمیں اس زمانے کے عرب معاشرے میں سخاوت اور مہمان نوازی کی قدر و منزلت کا اندازہ کراتا ہے۔ حاتم طائی کے نزدیک مال جمع کر کے رکھنا مقصد نہیں تھا، بلکہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی ضرورت مند کی مدد کرنا اور کسی مہمان کی عزت کرنا ہی اصل دولت تھی۔ اسی لیے آج بھی جب کسی شخص کی غیر معمولی سخاوت کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے، وہ تو حاتم طائی جیسا سخی ہے، اور یہی حاتم طائی کے نام کی سب سے بڑی پہچان بن گئی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سخاوت، مہمان نوازی، ضرورت مندوں کی مدد اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔